سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس حوالے سے بارہا آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھ چکا ہوں، کہ مرزا محمد علی دہلوی جہلم کا ایک شخص ہے جس کی زبان صحابہ کے اوپر دراز ہے، جو سیدنا امیر معاویہ کی ایسی توہین کرتا ہے کہ ان کے لیے لفظ مامو پارٹی کا ایک تنزیہ انداز میں نام رکھا، اور اس کے ماننے والے بھی عقل کے ایسے اندھے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں یہ مامو کس کو کہہ رہا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کے مامو اور مومنوں کے خال المومنین کے لقب سے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، چونکہ ان کی بہن جو ہے وہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور ام المومنین ہے، تو یہ مسلمانوں کے حقیقی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو مامو تو ہیں، لیکن تنزیہ انداز میں مامو پارٹی کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ بدتمیز ہے، بد زبان ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے جھوٹ کا اور کذب کا حالیہ واقعے سے اگر اس کے ماننے والے چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اس ایک واقعے سے ہدایت دے دے، اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت مل جائے۔ اس کے ماننے والے جو اس کی ہر باطل تعویل اور تشریح کے اوپر ایمان لے کے آئے، بخاری شریف کی 28-12 حدیث کی جو تعویل اور تشریح کرتا ہے اس کو حدیث سمجھتا ہے، حدیث کے بارے میں ہمارے پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ حدیث کو سن کے معاذ اللہ کہتے ہیں۔ ہم معاذ اللہ کہتے ہیں تیری باطل تشریح پہ، تیری باطل تعویل کے اوپر۔ اس کی باطل تشریح اور تعویل کیا ہے؟ وہ جرت جو رافضیوں کو 1400 سال میں نہیں ہوئی، اس نے وہ جرت کا مظاہرہ کر کے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ کا جو گروہ ہے، سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں قتل عثمان کے معاملے میں کون کون سے صحابی شامل تھے؟ ہزاروں صحابہ شامل تھے کہ نہیں؟ شامل تھے۔ طلحہ زبیر شامل تھے کہ نہیں؟ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں یا نہیں؟ امی عائشہ شامل تھی یا نہیں؟ جنت کے اندر رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں؟ خود سیدنا امیر معاویہ معین جنتی ہے کہ نہیں؟ ان کے جنتی ہونے کے، معین ہونے کے اعتبار سے متعدد لیکچر موجود ہے یوٹیوب کے اوپر میں، معین جنتی ہے۔ اس پورے صحابہ کے معین جنتی گروہ کو کہتا ہے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے۔ یہ جرت کسی رافضی کو اس بدن میں نہ ہوئی جو اس نے اہل سنت کا چوگا اوڑھ کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا، اور پھر جھوٹ ایسے بولتا ہے۔ ابھی ایپ 360 کے اوپر اس کی تفسیر آئی، ہم نے اس بارے میں آواز اٹھائی کہ یہ جی جناب آپ کی ایپ ہے، بڑی اچھی ایپ ہے، مستند ایپ ہے، اس کے اوپر کم از کم قرآن پاک غلط پڑھنے والے کی ایپ کی تفسیر تو نہیں ایڈ ہونی چاہیے۔ یہ کہتا جی ان کو احمد رضا بریلوی کی فلاں کی تفسیر پہ اعتراض نہیں ہوا، ان کو میری تفسیر پہ اعتراض ہو گیا۔ ہم بریکٹوں کے اندر جو تشریحات ہیں، تعویلات ہیں، ان کو بھی کوئی جائز اور درست نہیں سمجھتے، لیکن ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں اور مرزا کے ماننے والوں سے، کیا ان کی تفسیروں کے اندر جو قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کا متن غلط ہے؟ اس کے اندر زیر زبر کی کوئی غلطی ہے؟ آپ کا جو مفسر اعظم ہے وہ تو قرآن پاک ہی غلط پڑھ رہے ہیں، متن ہی غلط پڑھ رہے ہیں۔ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہ میں متن ٹھیک کر دوں، میں اوپر سے دیکھ کے صحیح طرح پڑھ لوں، اوپر سے دیکھ کر بار بار اوپر سے دیکھ کے غلط پڑھنے میں غلطی لا جاتی ہے، حافظوں کو لگ جاتی ہے، یہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن تو پوری محنت اور کوشش سے اوپر سے بار بار دہرا کے بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا، اس قرآن کو اگر ایپ 360 کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے جس طرح متن، اچھا پھر عجیب لاجک ہے، کہتے ہیں جی جو غلط ہے اس کی غلط سے اس کو چھوڑ دینا تھا، آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں۔ مجھے بتائیے اگر ایک قرآن پاک غلطی سے غلط متن کا ایک صفحہ چھپ جائے تو کیا کوئی یہ بندہ دلیل دے گا یار اس صفحے کو چھوڑ دو باقی قرآن پڑھ لو؟ اس کو پبلش نہیں کیا جائے گا کہ اس کا متن غلط ہے اور تو پڑھتا ہی غلط ہے، تو نے قرآن پاک ناظرہ جو پڑھا وہ غلط ہے، متن غلط ہے۔ لاجک اور منطق کی بات ہے بھائی، غلط پڑھے ہوئے قرآن کو تو کم از کم اس تفسیر اس ایپ کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے ایپ سے تفسیر ریموو کر دی۔ ایسا جھوٹا اور کذاب ہے، اس کے ماننے والے صرف اس ایک بات سے اس کے جھوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہنے لگا یہ جو لاہور کے دو گنڈے بھائی ہیں، مراد میری اور برادر اقتصاد،
اور پھر علامہ شہید کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کے باپ کا بھی غلط الفاظ بولتے ہوئے بدبخت ہیں. یہ جو گنڈے بھائی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ماموں پارٹی، یعنی سیدنا امیر معاویہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک تو تنزیہ انداز، پھر ہمارے پر غنڈہ گردی کا الزام، پھر یہ کہا سنیے ملحق ہے کہ انہوں نے زاہد شیبہ بھائی کو اغوا کیا. ہم دو بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہماری جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے زاہد شیبہ کو اغوا کیا. نقاب پوش لوگ آئے، اس کو مارا پیٹا، وہ ابھی بھی بیڈ ریسٹ کے اوپر ہے، اور میں اس کی اجازت سے ان کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ایک موقع ہے مرزا دہلوی کے ماننے والوں کے لیے اصلاح کا. اللہ نے یہ موقع انہیں دیا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی، رسول اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانیت کی اس کے اوپر لعنت ہو. جس نے زاہد شیبہ کو اغوا کیا، اس کو مارا، ہماری تو اس کے ساتھ ملاقات تک نہیں ہوئی. یہ تو سارا سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے آواز کو اٹھایا تھا. تو کہتا مارا پیٹا، ہم کہتے ہیں اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، تمام کی لعنت ہو جس نے اغوا کیا، مارا پیٹا. اور اگر مرزا کے ماننے والوں کانوں کو کھولو، دلوں کو فرار کرو. جو بندہ صحابہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے تمہارے بارے میں کیوں نہ بولے گا. اور پھر میں ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہوں، یا تو اللہ رسول کی لعنت ہے جس نے اغوا کی ہے، یا تو پھر اللہ رسول جمیع انسانوں اور فرشتوں کی لعنت ہے جس نے ہمارے پر جھوٹا الزام لگایا. اور پھر زاہد شیبہ صاحب آپ کہاں چھپے بیٹھے؟ آپ کیا اس کام میں ملوث ہیں؟ آپ کو کس نے اغوا کیا گیا؟ اس کی ایف آئی آر کا ہے. یہ پاکستان ہے کہ کوئی جنگل ہے کہ آپ کو دن دیہڑے اغوا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، نہ آپ نے تھانے میں کوئی ایف آئی آر درج کرائی، نہ آپ نے کوئی مقدمہ درج کرایا، نہ پورے پاکستان میں کسی کو خبر ہوئی. اکیلے مرزا دہلوی، یا تو مرزا دہلوی اتنا بڑا کذاب اور مفتری ہے کہ اپنی طرف سے پورا واقعہ بنا لیا. یا آپ نے اس سے یہ جھوٹ بولا، آئیں آپ میڈیا پہ، یا تو مرزا کے الزام کی تصدیق کریں کہ ہاں جی ایسا ہی ہوا، انہوں نے مجھے اٹھایا، مارا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے آپ بھی کذاب و دجال کی فہرست میں شامل ہیں. یا آپ اس بات کی تردید کریں کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. اور اگر آپ تردید نہیں کرتے، سامنے نہیں آتے، تو پھر علماء اہل حدیث کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ اس ایپ کے ساتھ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے یا اس کو باقی رکھنا. اب اس ایپ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا. یہاں تو زاہد شیبہ اپنی پوری کریڈیبلٹی کو مجروح کر دے کہ سامنے آئے اور کہے کہ یہ مرزا کذاب اور دجال ہے، جھوٹ بولا. مرزا دہلوی تیری کلا بازیاں کھانے سے تو بچ نہیں سکتا. آج تک تو ان جھوٹوں کا جواب نہیں دے سکا جو تو نے کہا تھا کہ یہودیوں نے کہا رسول اللہ کو چھوکرا. کس یہودی نے کس کتاب میں کہا ہے؟ ہم نے اس سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ دکھا دے 1400 سال میں کس یہودی نے رسول اللہ کو یہ کہا. تو نے جھوٹ بولا ہے تو معافی مانگ لے. ہم نے تیرے پر توہین رسالت کا الزام بھی نہیں لگایا. ہم نے کہا ہو سکتا ہے تیری زبان سے نکل گیا. اس کے جواب میں کہتا ہے جی فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا. یہ جواب ہے، فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے. آپ کے مسلک کے قاری حلیل نے کہا ہے. اور بھائی دعویٰ تو نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے، تو وہ دکھا دے کہ یہودیوں نے کس کتاب میں کہا. پھر کبھی کہتا میرے ساتھیوں کے اوپر تو صحابہ سے بھی زیادہ طلب دور آ گیا. صحابہ نے وہ نمائشیں نہیں صحیح جو میری ساتھیوں نے صحیح. پھر مکر گیا، پھر اڑ گیا، پھر مکر جاتا، پھر اڑ جاتا ہے کہ بعد اعتبار سے میں نے کہا تھا. پھر کہتا چھڑے آفت کی کوئی فضیلت نہیں. یہ متعدد باتیں یہ جھوٹ بول بول کر تو کیا لوگوں کو بیوقوف بنا لے گا. اور پھر اس کے اندر مقلدین کو بندہ کیا کہ damage has been done. جو کنویں کا مینڈک ہے نا، اس کے لیے پوری زندگی کنواں ہے. وہ کنویں سے باہر کبھی نکلا ہی، اس کو پتا ہی نہیں باہر کوئی دنیا بھی بستی ہے. اللہ کی ایسی مار اور پھٹکار اس کے اوپر ہے. اللہ کے فضل سے ہم سیاسی طور پہ بھی لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم روافض کی کھلے عام مخالفت کرتے ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو گالی دینے والے کو روکتے بھی ہیں، ٹوکتے بھی ہیں. اور یہ بات سمجھ کے پاکستان کے اندر سیدنا ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ کو کوئی گالی نہیں دے سکتا. اگر دے گا ہم اس کو روکیں گے اور روکیں گے. روکیں گے کہ نہیں؟ پھر بھی اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے میری زندگی ہے. میں دن کے اندر، رات کے اندر، صبح کے اندر لاکھوں ہزاروں لوگوں کے درمیان دیوبندی علماء ہوں ان کے ساتھ، بریلوی علماء ہوں ان کے ساتھ، حتیٰ کہ شیعہ علماء ہوں ان کے ساتھ بھی ٹی وی کے اوپر موجود ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مار ماری ہوئی ہے، اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے
یہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ گھر سے نکلے تو اس کو پتا چلے کنویں سے باہر آ مینڈے تو تجھے پتا لگے باہر کی دنیا کیا، ڈیمیج کس کا ہوا، نقصان کس کا ہوا، دکانیں کس کی بند ہوئی۔ اللہ کے فضل سے سینکڑوں لوگ توحید صحابہ کو چھوڑ کر اہل سنت کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ تجھے ماننے والے صرف وہ ہیں جو ایک خاص راستی فکر، جن کے ذہن میں بغض صحابہ بنا ہوا، وہ عقل کے اندر کیا سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں اختلاف تھا؟ کیا ان کا کوئی عقیدے کا اختلاف تھا؟ کیا ان کا 5 نمازوں کا اختلاف تھا؟ کیا ان کا 30 روزوں کے اوپر اختلاف تھا؟ تو ان کے اختلاف کو دین کا اختلاف بیان کرتا ہے، وہ سیاسی اختلاف تھا سیدنا عثمان کے قتل کے اوپر۔ اور پھر جس گروہ کا تو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کہہ رہا ہے یہ سارے جنتی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، معاذ اللہ۔ رسول اللہ اس گروہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کر دے گا۔ مسلمانوں کے 2 عظیم، بخاری ہی کی حدیث ہے۔ امیر معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان کا، سیدنا علی کے گروہ کو سیدنا علی نے کہا میرے مقتول اور معاویہ کے مقتول دونوں جنتی ہی ہیں۔ خود بتائیے آج تک اہل سنت میں سے کسی ایک نے کیسا بات عقل ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ جو اجماعی امت 1400 سال سے ہے، کون سا گروہ تھا؟ خارجیوں کا۔ اور خارجیوں کے خلاف سب سے بڑی دلیل حضرت علی نے کیا پیش کی تھی؟ انہوں نے خارجیوں کے خلاف یہ دلیل پیش کی تھی کہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو؟ ہاں تو پھر بتاؤ تم میں ایک بھی صحابی رسول ہے؟ ایک بھی صحابی رسول ہے؟ یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہ ہزاروں صحابہ کا گروہ، آج تک کسی اہل سنت نے یہ بات کی ہے کہ طلحہ اور زبیر کی شہادت کے اندر حضرت علی ملوث ہے؟ کسی نے کی ہے؟ کیسے شہید ہوئے تھے سب کو پتا ہے۔ خود حضرت علی نے ان کو قتل کرنے والے کہا تھا تمہیں جہنم کی بشارت ہو، اور آپ سیدنا عمار کے قتل کے اندر سیدنا علی کو ملوث کر کے اور کہتے ہیں یہ جہنم کی طرف لانے والا گروہ تھا۔ یہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ آج وقت آ گیا ہے جو اس نے اتنا بڑا جھوٹ ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، اپنی دیکھیں اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جو بندہ اتنا بڑا جھوٹ کر سکتا ہے صرف اتنی سی بات کو چھپانے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ سے پوچھا آپ کی تفسیر کیوں نکلی؟ وہ جی انہوں نے اس کو مارا تھا، اغوا کیا تھا، پیٹا تھا، اس کو ابھی بھی بیڈ ریسٹ کے اوپر ہے۔ جو اپنی انا کی تسکین کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولے وہ صحابہ اور رسول اللہ پہ کیسے کیسے جھوٹ نہیں بولتا۔